بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وائس کے ناظرین کو میرا سلام۔ امید ہے کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس کے ظلم اور جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک کے شام کی سرزمین سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار بنا دو۔ یہ سب سرداروں کے تابع رہیں گے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں کے حالات معلوم کیے تو ان لوگوں نے وہاں ایک بہت بڑا قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 3000 گز لمبا بتایا جاتا ہے اور اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب انہیں سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا۔ جب اوج بن عنق نے ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ اور جب ان سرداروں نے اپنا حال بیان کیا تو اس نے سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ سب ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیٹیوں کی طرح پیر سے مسل دوں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ ناظرین کرام، یہ سردار اس شخص سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے گا۔ اس طرح انگور بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے گا اور دوسرا نہ کھایا جائے گا۔ پھل اپنے ساتھ لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو کہا کہ یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی بزدل اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا حال بیان کر دیا۔ اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب قوم نے اسے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہر سان ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، جہاد سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پہ فتح دوں گا۔ تو قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں تو ایک شخص ہے جو بہت ہی بڑا قد و قامت والا ہے اور بڑی طاقت کا مالک ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوش بن نوح اور کالوت بن قتادہ جو اپنے وعدے پہ قائم رہے تھے، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم مت ڈرو اور ان پہ حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ خود ہی جا کر ان سے لڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ واپس مصر کا ارادہ کرنے لگے۔ تمام رات کو چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھا
کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں موجود ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ جب یوش بن نوح نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں، بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال اس جگہ نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تی ہے جو فلسطین اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگ ڈر گئے اور اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر اینٹوں کی طرف پیر سے مسل دو اور کہنے لگا کہ تم ہی بنی اسرائیل کے وہ سردار ہو جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا اور آپ کا قد بھی 10 گز اونچا ہو گیا۔ آپ نے اپنا عصا اتنی زور سے اسے مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ کہتے ہیں اس کی لاش 40 سال تک وہی زمین میں پڑی رہی۔ اس عرصے تک اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخو ہو کر واپس لوٹے، اس کے ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔